یوم عاشورہ یعنی کہ 10 محرم یہ وہ دن ہے جس کو زمانۂ جاہلیت میں قریش مکہ بہت محترم دن سمجھا کرتے تھے، اور اسی دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف بھی ڈالا جاتا تھا، اور قریش اس دن روزے رکھتے تھے۔ یقیناً ان تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ روایات اس کے بارے میں پہنچی ہوں گی۔ تو حضور علیہ السلام کا دستور مبارک یہ تھا کہ قریش ملت ابراہیمی کی نسبت سے جو بھی اچھے کام کرتے تھے، ان کاموں میں حضور علیہ السلام ان سے اتفاق کرتے تھے۔ اسی بنا پر حج میں بھی شرکت فرماتے تھے۔ اپنے اس اصول کی بنا پر آپ قریش کے ساتھ یوم عاشورہ کا یعنی کہ 10 محرم کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے، لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی اور مدینہ تشریفہ پہنچے، تو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہودی لوگ جو ہیں وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اور چونکہ ان تک یہ روایت پہنچی تھی کہ یہ وہ مبارک تاریخ ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ رب العزت نے نجات فرمائی تھی، یعنی کہ فرعون کو ڈبو دیا تھا، اس کے لشکر کو غرق کر دیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے جو تھا، آپ نے بھی حکم فرمایا کہ یہ ایک روزہ رکھتے ہیں، تو ہم 2 روزے رکھیں گے تاکہ ان کی جو ہے مشابہت نہ ہو۔ تو آپ علیہ السلام 2 روزے رکھتے رہے، اور اس دن کے روزے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے، یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، جس میں سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے یوم عاشورہ کی صبح مدینہ منورہ کے آس پاس کی ان بستیوں میں جن میں انصار رہتے تھے، یہ اطلاع بھجوائی کہ جن لوگوں نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ آج کے دن کا روزہ رکھیں، اور جنہوں نے کچھ کھا لیا ہو وہ بھی دن کے باقی حصے میں کچھ نہ کھائیں بلکہ روزے دار کی طرح رہیں۔ بعد میں پھر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو پھر عاشورہ کے روزے کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا، اور اس کی حیثیت جو ہے ایک نفل روزے کی سی رہ گئی۔ لیکن ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آقا دو جہاں جو تھے، اس جتنے بھی نفلی روزے تھے ان میں سے ان روزوں کو بڑے اہتمام کے ساتھ رکھا کرتے تھے، اور یہاں تو 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے، یہاں پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے۔